رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قابل ست تکریم بزرگان محترم اور مسجد بغیالہ میں تشریف لائے ہوئے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کی عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں. بے پناہ تعریف اس اللہ کی کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر سے رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور آج ہم رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کو اس کے کرم سے، اس کے فضل سے ادا کرنے کے لیے اللہ کے پاک گھر میں جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی، حق سمجھ کر کے پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے جو حضرات گزشتہ جمعہ کو یہاں تشریف فرما ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی کہ جو گزارشات گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کی تھیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ گزارشات موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. گزشتہ جمعہ کو جو میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی تھی، اس کا خلاصہ دو چیزیں تھیں کہ رمضان سے پہلے ہم رمضان المبارک کو وصول کرنے کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کو وصول کریں، ہمارا رمضان واقعی ایسا گزرے جیسے اللہ چاہتے ہیں، ہمارا رمضان ویسے گزرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، صحابہ کرام نے عملی طور سے اس پہ عمل کر کے دکھایا، تو اس تعلق سے سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھی تھی وہ تھی نظام الاوقات. یہ بنیادی چیز تھی کہ جس آدمی کے دل میں بھی یہ داعیہ ہو کہ میں رمضان کو اچھے سے گزاروں، تو سب سے پہلا کام اس کو اپنا نظام الاوقات ترتیب دینا پڑے گا. نظام الاوقات بنائے بغیر، رمضان کا شیڈیول بنائے بغیر آپ رمضان کو وصول نہیں کر سکتے. اس پر تفصیل سے گزشتہ جمعہ کو بات ہو گئی تھی. اور دوسری چیز تھی جو رمضان المبارک نہیں بلکہ ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے دلوں کی صفائی. کہ جس دل میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، دوسروں کے تعلق سے حقارت ہو، تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے دل کی کوئی ضرورت نہیں، پھر وہ چاہے صائم النہار ہو اور قائم اللیل ہو، دن میں روزہ رکھ کر کے رات کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہو لیکن دل دوسروں کی نفرت سے بھرا پڑا ہو. اللہ کو ایسے دل کی کوئی ضرورت نہیں. تو رمضان سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کہ ہر ایک کے تعلق سے میرا دل صاف ہو، کسی سے کچھ معاملہ ہوا ہو تو معافی تلافی کر کے اس طرح رمضان میں داخل ہو کہ ہمارا دل ہر ایک کے تعلق سے صاف ہو. اور یہ دلوں کی صفائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے. اس پر بھی تفصیل سے بات ہو چکی تھی. اللہ کرے کہ یہ دو چیزیں ہمارے عمل میں آ گئی ہوں کہ ہم نے نظام الاوقات بھی اپنا بنا لیا ہو. نظام الاوقات سے مراد کیا تھا کہ میں نے سحری سے پہلے کب اٹھنا ہے اور اس وقت کرنا کیا ہے. فجر کے بعد اگر مجھے سونا ہے تو کتنی دیر سونا ہے، کس وقت مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور کس وقت مجھے ذکر کرنا ہے، اور کس وقت مجھے گھر کے کام کاج کرنے ہیں. یہ مطلب تھا نظام الاوقات کا. تو جو یہ ترتیب نہیں دے گا پھر وہ رمضان ایسے ہی دن ہی گزریں گے، ہمارے دل کبھی نہیں بدل سکتے. اللہ کرے کہ ہم نے اس پہ عمل کر لیا ہو. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رمضان المبارک کے تعلق سے مزید چند گزارشات آپ کے سامنے آج رکھنی ہیں جو بھی بہت اہم ترین ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو ایک مہینہ عطا کیا ہے، جس تعلق سے اللہ کے کرم اور فضل سے اکثریت اہل ایمان والوں کی ایسی ہے کہ جب یہ رمضان آتا ہے تو اکثریت اہل ایمان ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ تو نہیں کہوں گا، نہ مجھے کہنے کا حق ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ بھئی رمضان آئے اور ہمارے ماتھے پہ شکن پڑنا شروع ہو جائے، کہ رمضان آئے اور ہمارے چہرے افسردگی کو ظاہر کریں. اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے کہنے سننے کے اعتبار سے،
لیکن اللہ کی طرف سے یہ ایک عظیم تر مہمان ہے، اور یہ دنیا کا بھی مشاہدہ اور اصول ہے، اور ہم سب بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ہم کسی کے مہمان بنے تو اگر وہ ہماری قدردانی کرے گا تو پھر شاید ہمارا دوبارہ دل کرے گا اس تک پہنچنے کا، اس کے گھر دوبارہ جانے کا۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم کسی کے مہمان بنے اور وہ ہماری قدردانی نہ کرے، ہماری انسلٹ کرے کسی بھی اعتبار سے، تو پھر ہم قسمیں بھی کھا لیتے ہیں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس کے یہاں نہیں جائیں گے۔ ان چندے والوں کو اپنا کام کرنے دیں اور توجہ میری طرف رکھیں، اور تعاون دل کھول کر کے کریں کہ یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، تو جتنا آپ دیں گے اللہ تعالیٰ اس سے دگنا چگنا آپ کو لوٹائے گا، لیکن توجہ اس طرف رکھیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے بہت ساری خیر و برکتوں کو لے کر کے آتا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے ذوق اور شوق کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتوں کو وصول کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بارش برستی ہے تو اس وقت اللہ کی طرف سے جس علاقے پر بارش برسائی جاتی ہے نا، تو بارش پھر ہر جگہ ایک جگہ برستی ہے، لیکن پھر زمین کی جیسی کیفیت ہوتی ہے، زمین کی جیسی اس کی استعداد ہوتی ہے، زمین اس کو پانی کو اپنے اندر لیتی ہے، تو ہر ایک زمین کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے۔ تو کسی زمین کے اندر سے بہت ہی بہترین غلہ اور اناج اگتا ہے، اور کوئی زمین ایسی بھی ہوتی ہے کہ پھل اگاتی ہے، اور کوئی زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بنجر کی بنجر رہتی ہے، حالانکہ بارش وہاں بھی برسی ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اس زمین پر بھی ہوا ہے، لیکن وہ بنجر کی بنجر ہے، اور اس زمین پر ہوا تو غلہ نکلا، اور اس زمین پر بارش برسی تو یہاں سے بہترین قسم کے پھل اور عمدہ قسم کے پھول، یہ سب کچھ نکلا۔ اللہ کی طرف سے تو بارش سب پہ برسائی گئی۔ تو رمضان میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول سب پر یکساں ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ہمارے قلوب ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو اپنے اندر کیسے جذب کرتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی استعداد ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں رمضان میں جو صرف فرض نمازیں پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھا ہے، اللہ اس کی توفیق دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ لمبے چوڑے نوافل پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو تہجد سے لے کر اشراق، چاش، توابین سارا کچھ پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مشکل سے پاؤں پارا بھی نہیں پڑھتے، اور کتنے لوگ ایسے جو 3 4 پارے بھی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ رحمتیں تو سب کے لیے ہیں نا، برکتیں تو سب کے لیے ہیں، لیکن ایک پاؤ پڑھنے والا، پارا پڑھنے والا، اور ایک 3 پارے پڑھنے والا، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول کس پہ زیادہ ہوگا؟ پھر ایک سیدھی سی بات ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رحمتیں تو اللہ کی طرف سے بارش کے قطروں سے بھی زیادہ تیز برس رہی ہیں، لیکن اب ہماری استعداد اور ہمارا شوق اور ہماری کیپیسٹی جیسی ہوگی، ہم اس طرح اللہ کی رحمتوں کو اپنے اندر سمیٹیں گے۔ دوسری بات رمضان المبارک کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے کو تقوی کا مہینہ کہا ہے، جو مجھے آج آپ کے سامنے اس تقوی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہے، بہت اہم ترین موضوع ہے۔ ہمارے ذہن میں جب بھی تقوی کا لفظ آتا ہے، اولی فرصت میں، پہلی فرصت میں تقوی کا نام آتا ہی بڑے بڑے لوگ، یعنی عمر کے اعتبار سے جو 60 سے اوپر پہنچ چکے ہیں، بس تقوی کا تعلق انہی بزرگوں کے ساتھ ہو گیا۔ اور ایک آدمی یہ سمجھتا ہے میرا اور تقوی کا تعلق کیا ہے، میں تو ابھی عین شباب کے عالم میں ہوں، میں تو ابھی جوانی کے عالم میں ہوں، میرا اور تقوی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ انتہا درجے غلط فہمی ہے یہ۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رمضان، قرآن اور تقوی، یہ 3 چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، کہ رمضان، قرآن اور تقوی۔ اور رمضان کے روزے اس لیے اللہ نے فرض کیے ہیں، جس کا قرآن نے مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے جو فرض کیے گئے تمہیں پر نہیں، پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب تقوی کو ذرا میں اور آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر روزے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس کو بھی سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بات یہ ہے، پہلے اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کریں، میں جوان ہوں یا نوجوان ہوں یا ادھیڑ عمر میں ہوں یا پھر بڑھاپے میں ہوں، تقوی ہر ایک ایمان والے کی ضرورت ہے، بلکہ مقصد زندگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والا ایک ہے ایمان کا ہونا، اور اس کے اوپر کا درجہ ہے تقوی والا ہونا۔ پہلی بات تو یہ بھی ہے کہ متقی وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، غیر ایمان والا متقی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بنیاد ہی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقوی ایمان سے اوپر درجے کی چیز ہے۔
اگر ایمان ہی کافی ہوتا اور ایمان ہی پر سارا کچھ گزارا ہوتا تو پھر تقوی کی الگ سے دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیتے. یعنی جیسے قرآن کریم کی اس طرح کی کئی ساری آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان والوں کو یوں کہا ہے کہ ایمان والے ہو تو پھر تقوی اپنے اندر جو ہے نا تقوی کی صفت کو پیدا کرو. جب قرآن کریم اس کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور ایک نہیں کئی جگہوں پر بار بار اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے تقوی کا مطالبہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے. جیسے میں ابھی آپ کے سامنے نا کسی ایک چیز کو لے کر کے ایک ہی سانس میں 2 یا 3 مرتبہ بولوں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تکرار ہو گیا، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے. آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہی چیز کو بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں میڈیا والے کرتے ہیں، اور میڈیا والے ایک خبر کو بار بار ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے وہ ایک ہی خبر کو گھماتے رہتے ہیں. ان کا مشغلہ ہے. اور ہم میں سے کوئی اس طرح کی بات کرے، یہ کیا ڈبل بات ہو رہی ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے، اللہ کے قرآن کا انداز دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں اس تقوی کے تعلق سے ایک نہیں، ایک آیت میں 2 مرتبہ، اور ایک آیت میں تو 3 مرتبہ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے تقوی کا مطالبہ کیا ہے ایک ہی آیت کے اندر. جیسے قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک ہی آیت کے اندر ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی، یعنی قیامت کے دن کے لیے. پھر قرآن نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. 6 پارے کی آیت ہے، 7ویں پارے کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. ایک آیت کے اندر 3 مرتبہ قرآن نے کہا کہ تقوی اختیار کرو. تقوی والوں کی قرآن نے صفات بیان کی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان والوں سے کتنی اہم ترین چیز کا مطالبہ ہے کہ ایمان والوں اپنے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرو. یہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو اب تقوی کہتے کسے اس کو سمجھیے. تقوی کے معنی لفظی آتے ہیں، لغت کے اعتبار سے تقوی اس کے معنی ڈرنے کے آتے ہیں، بچنے کے آتے ہیں. تقوی کے معنی ڈرنے اور بچنے کے آتے ہیں. تو قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ ظالم ہے؟ کیا واقعی اللہ ظالم ہے کہ اس اللہ سے ڈرو؟ نہیں. قرآن کہتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تیرا رب تیرے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، وہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرنے والے اور ایمان والے ہوں گے تو اس اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ کی اصل صفت وہ رحیم ہونا ہے، اللہ کی اصل صفت رحمان ہونا ہے. اللہ کے یہاں رحمت کا غلبہ ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا بھی ضرور دے گا، لیکن جو اللہ کی رحمت کی صفت ہے نا وہ اللہ کے غصے پر غالب ہے. اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش اعظم پر یہ لکھا ہوا ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر جاتی ہے، یعنی میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے. اور جب یہ پتہ چلا کہ اللہ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک ایمان والا اپنے زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، پھر وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، ہماری ماں ہو، بہن ہو، کوئی سا بھی ہو، کہ وہ زندگی کے ان تمام مراحل میں جس جگہ کچھ کرنے کی نوبت آئے تو کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں میرے اللہ کی منشا ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو کرے تو یہ تقوی ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دے، اس کا نام تقوی ہے. اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے. اس کو اور آسان کر کے اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں، تقوی بہت کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی بہت کچھ چھوڑنے کا نام ہے. تقوی بہت کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی بہت کچھ چھوڑنے کا نام تقوی ہے. یعنی اگر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر ہم سارے فرائض مثال کے طور پہ پورا کرنے والے ہیں، نماز فرض ہے تو پورا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، حج فرض ہے تو وہ بھی کر رکھا ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو بھی حساب سے ادا کرتے ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں وہ سب ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن جو منہیات ہیں، جو منکرات ہیں، جن سے اللہ نے روکا ہے، اگر ان سے نہیں رک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خطرناک راستے پر ہیں.
یہ خطرناک راستہ ہے کہ آپ تمام اعمال تو کیے جا رہے ہیں، لیکن جن چیزوں کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑنا تھا آپ کو، آپ نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا ہے، آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ خطرناک راستے پر ہیں۔ اللہ کی پکڑ کے بہت زیادہ آپ قریب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ آدمی کہ جو فرائض کو پورا کرے، وظائف اعمال یہ کچھ نہ بھی کرے، لیکن جو چھوڑنے کی چیزیں ہیں اگر وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت معزز بھی ہے اور بہت مکرم بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دکاندار ہیں، آپ بھی نماز پڑھ کر کے گئے، آپ نے سنتیں بھی پڑھی ہیں، پہلی مؤکدہ، بعد کی سنتیں بھی پڑھی ہیں، 2 نفل بھی پڑھ کر کے آپ دکان پہ جا کے بیٹھے، اور دکان پہ جا کر کے بیٹھے اور آپ کے پاس کوئی گاہک آیا اور آپ کسی معاملے میں اس سے لین دین کرنے لگے، اور اس لین دین کے کرنے میں آپ نے وہ طریقہ نہیں اپنایا جو شریعت کہتی ہے، آپ نے وہاں دھوکے سے کام لیا، یا پھر آپ نے غلط مال کو کسی اور کمپنی کا نام دے کر کے بیچا ہے، آپ نے اس سامنے والے کو دھوکے میں رکھ کر کے ایسا مال بیچا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور آپ کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ڈر ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتے، غلط بیانی سے کام نہ لیتے، آپ جو چیز جیسی تھی آپ اس کو ایسا بتا دیتے۔ تو آپ ادھر تو نماز بھی پڑھ کے گئے ہیں، ادھر تو آپ سنتوں کا اہتمام بھی کر کے گئے، ادھر تو آپ نفل بھی پڑھ کر کے گئے، اور باہر جا کر کے جو آپ کا مشغلہ تھا، جو آپ کا کام ہے، جس میں آپ نے زندگی گزاری ہے، اس لائن میں آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں، تو آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، جس کا اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور رمضان اس تقوی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے کرسی رکھتے ہیں، آپ کے پاس ایک جاب ہے، آپ ایک افسر ہیں، ہے نا، اپنی ساری ذمہ داریاں آپ اللہ کے حقوق کے اعتبار سے پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کرسی پر بیٹھ کے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ ٹیبل کے نیچے سے کچھ لین دین ہو رہا ہے، دائیں بائیں سے کچھ لین دین ہو رہا ہے، اس سے اور اس کے ذریعے سے کچھ لین دین ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ پر آپ کو بطور خاص اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے تھی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں، اور آپ ادھر نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، ادھر جو ہے نا لمبی لمبی رکعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی اچھے سے رکھے جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے یہ کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہوتا تو آپ یہ کام کبھی نہ کرتے۔ یہ سمجھتے کہ مجھے میری محنت کی جو سیلری مل رہی ہے، مجھے میری محنت کی جو مزدوری مل رہی ہے، میں اسی پر اکتفا کر کے اپنی زندگی کو قناعت کے ساتھ بسر کروں گا۔ چونکہ آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں تقوی اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ تو بہت اعلیٰ ترین درجے کی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں واقعی اللہ کا ڈر تھا، اللہ اکبر، ان کی زندگی، یہ تو باتیں میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں، یہ آپ سے نہیں، یہ اپنے آپ سے کر رہا ہوں، موقع کی مناسبت سے اللہ کرے کہ ہم سب ایسے بنے۔ جن لوگوں کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر تھا، ان کی زندگی کو اگر اٹھا کر کے پڑھے نا تو بسا اوقات ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہے جو یقین میں نہیں آتی، لیکن چونکہ اگر صحابہ کرام کی زندگی کا کوئی واقعہ ہو تو چونکہ وہ تو تاریخ سے ثابت ہے، ان کی روایات مسلم ہیں، تو پھر تو ماننا پڑے گا۔ اس تعلق سے، اللہ کے ڈر کے تعلق سے ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو سناتا ہوں، جو خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، ہمارے نزدیک اس روئے کا، اس زمین پر، کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر ایک صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی حیثیت سے، خلیفہ اول ہونے کی حیثیت سے، جس پر صحابہ کرام کا اجماع تھا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو وہ رات کے نا اندھیری میں کسی بڑھیا عورت کے پاس جا کے اس کی امداد کیا کرتے تھے، اس کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، اول وہل میں، صبح سحری کے وقت میں۔ تو ایک مرتبہ وہ چونکہ اپنے اس عمل کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے کہ میرے اس عمل پہ کوئی مطلع نہ ہو، تاکہ یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اسی طرح یہ عمل میں جب تک زندہ ہوں کرتا رہوں، تاکہ یہ عمل خلوص کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ میرا عمل نجات کا ذریعہ بنے۔ تو ایک مرتبہ رات کے اس پہر میں، آخری پہر میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، تو سامنے سے اتفاق طور پر، یہ اللہ نے ان کے اس عمل کو ظاہر کرنا تھا، تو ایک صحابی سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اندھیرے میں چلنے کی آواز آ رہی ہے، قریب آ کر کے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جوتے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور ننگی زمین پہ چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اس اندھیری میں، اور وہ بھی ننگے پیر؟ تو کہنے لگے کہ آس پاس میں کہ آپ میرے سامنے آ گئے، ورنہ یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ تھا، میں کسی پر اس کو مطلع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ آپ سامنے آ گئے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے، اور اتفاق سے وہ صحابی ان کے بہت قریبی بھی تھے، اس لیے وہ برسبیل تذکرہ انہوں نے اس کے سامنے اظہار بھی کر دیا
کہ میرا یہ معاملہ میرے اللہ کے ساتھ تھا، اب یہ ظاہر ہو رہا ہے، تو میں پیر میں سے جوتے اور چپل اس لیے اتار کے چل رہا ہوں تاکہ میرے اس چلنے کی آہٹ کی وجہ سے جو لوگ سو رہے ہیں ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ہم نے تقوی کو صرف چند چیزوں کے ساتھ محدود کر کے رکھا ہے، حالانکہ تقویٰ مثال کے طور پر ماں باپ کا تعلق ہو، اولاد ماں باپ کا تعلق ہو، میاں بیوی کا تعلق ہو، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ہوں، میرے اور آپ کے معاملات ہوں، زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ ہو، ہر جگہ ایک مومن کو تقوی کی صفت سے متصف رہنا چاہیے۔ ہر ایک جگہ پر، مثال کے طور پر ایک آدمی اس کا پروفیشن کھیل کے میدان میں ہے، وہ کھیلنا اس کا مشغلہ ہے، تو وہاں رہ کر کے بھی وہ متقی بن سکتا ہے اگر چاہے تو وہ۔ لیکن ہم نے تقوی کو مسجد کے ساتھ خاص جوڑ کے رکھا ہے کہ تقوی اور مسجد حالانکہ نہیں ہے، بازار میں بھی آپ متقی بن سکتے ہیں، آپ کھیل کے میدان میں بھی متقی بن سکتے ہیں، آپ سیاست کے میدان میں ایوان بالا میں بیٹھ کر کے بھی اس بڑی بڑی کرسی پر بیٹھ کے بھی آپ متقی بن سکتے ہیں، اب بڑے بڑے عہدوں پر رہنے کے بعد بھی آپ متقی بن سکتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کی جانے والی دی جانے والی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور تمام تر شعبوں میں بلکہ تقوی مطلوب ہے، مقصود ہے کہ زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ ہو، آپ جتنے مرضی عہدے پر ہوں، آپ ڈسٹرکٹ کے بڑے ہیں، آپ ریاست کے بڑے ہیں، آپ ملک کے بڑے ہیں، تو جو جس درجے پر ہے وہ اس درجے پر رہتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کریں۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنی زندگی میں اپنے علاقے کے گورنر تھے، اپنے علاقے کے وزیر تھے، اپنے علاقے کے بڑے بڑے جو ہے نا ذمہ داریوں کو لینے والے تھے، یہاں تک کہ امیر المومنین ہونے کے بعد بھی وہ کبھی بھی اس تقویٰ کی صفت سے غافل نہیں ہوئے۔ تو قرآن کریم ہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ ایمان والوں تم تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ وقت قلت ہے، اب میں اس موضوع پر آتا ہوں کہ اگر ہم تقویٰ اختیار کریں گے نا تو پھر اللہ ہمیں دے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ جس چیز کا اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں نوازے گا بھی بہت اعلیٰ ترین درجے کی چیز، یہ سمجھ لیجئے۔ اللہ ہم سے مطالبہ کرے کہ میرے بندے تو جلوت میں ہو تو بھی مجھ سے ڈر، خلوت میں ہو تو بھی مجھ سے ڈر، تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بھی مجھ سے ڈر۔ جیسے ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں پر کوئی سیکیورٹی گارڈ آپ کو نظر نہ آئے، کئی جگہوں پر ایسا ہوتا بھی ہے، خاص کر بڑے بڑے شہروں میں اور اپ ٹو ڈیٹ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورے کے پورے علاقے ایسے دیکھیں گے جہاں پر آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک جملہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظروں میں ہیں۔ انگلش میں بھی لکھا ہوتا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے، حالانکہ وہاں پر مارنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ایک آدمی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، لمبے لمبے چوڑے علاقے ایسے ملیں گے آپ کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن جو ہی آپ کی نظر اس پہ پڑی کہ یہاں پر میں کسی کی نظر میں خفیہ کیمرے کی نگاہ میں ہوں، تو بڑے سے بڑا آدمی بھی احتیاط پہ آ جاتا ہے، ایک دم محتاط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی حرکت بھی کوئی نہیں کرتا جو معیوب ہو چل جائے کہ کوئی ایسی خلاف قانون حرکت کرنا تو چھوڑ دیجئے، ایسی حرکت بھی کوئی نہیں کرتا ہے کہ جو معیوب سمجھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ناک میں اس طرح کرنا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے مجمع عام میں، تو کوئی کیمرے کے سامنے اس طرح بھی نہیں کرے گا کہ کوئی دیکھ لے گا کیمرے میں کیا ناک میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو ایسا بھی کوئی نہیں کرتا ہے۔ لیکن کیا کہنے ایمان والوں کے کہ قرآن ایمان والوں سے کہتا ہے انہ خبیر بما تعملون، وہ اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تم تنہائی میں کرو، جلوت میں کرو یا خلوت میں کرو، بند کمروں میں کرو، محفلوں میں کرو، اجتماعی طور سے کرو، انفرادی طور سے کرو، کہیں پر بھی کرو، انہ خبیر، وہ ایسا باخبر ہے کہ اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلنے والا لفظ جو بھی نکلتا ہے اللہ کے نظام میں لکھنے والے ایسے مقرر ہیں کہ وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم سچی پکی توبہ کر لیں تو ہی وہ مٹ سکتا ہے، ورنہ جو اللہ کے نظام میں چلا گیا نہ اللہ اس سے غافل ہے نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو ہمارا کیا تصور ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، میں ملازمت کروں تو وہاں گھپلے کروں، میں دکانداری کروں تو وہاں دھوکے کروں، کسی کے ماتحت کام کروں تو وہاں میں 2 نمبری سے کام لوں، کس کو دھوکہ دیں گے، جس کو بھی دھوکہ دے لیں، لیکن اللہ کے نظام میں ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمارا کیا کرتا جو بھی کچھ ہے یہ سارا کا سارا اللہ کے یہاں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو رمضان ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے
کہ اس رمضان کو بہت احتیاط اور بہت محتاط ہو کر کے گزارے، اپنی زندگی کو سر سے لے کر کے پاؤں تک ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے. اور پھر اگر آپ کا ضمیر کہے کہ ہاں کہ نہیں، میرے اس معاملے میں بھی میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے خلاف نہیں کر رہا ہوں، شریعت کے خلاف نہیں کر رہا ہوں، منمانی نہیں کر رہا ہوں، عیاشیاں نہیں کر رہا ہوں، حرام کاریاں نہیں کر رہا ہوں، شریعت کے حدود میں رہ کر کے زندگیاں گزار رہا ہوں، تو اس طرح زندگی گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اس تقوی پر اللہ کے ہاں سے ملنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، یجعل لکم فرقانا، وہ اللہ تمہیں ایسی صفت عطا کرے گا، اللہ تمہیں ایسی کیفیت عطا کرے گا کہ تم کسی بھی حال میں ہوں گے، کہیں پر بھی ہوں گے، تو اللہ تمہارے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرے گا کہ تم آسانی سے اس کو فیصلہ کر لو گے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تقوی والے کو اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا کرتے ہیں کہ جب اس کے سامنے دو آپشن آتے ہیں نا کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسا نور رکھتے ہیں جس نور کی وجہ سے، جس فراست کی وجہ سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے. یہ تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور قرآن کہتا ہے ان للمتقین مفازا، کہ ساری کامیابیاں، ہمیشہ کی کامیابیاں، ابد الآباد کی کامیابیاں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اور قرآن کہتا ہے ان للمتقین فی جنات و نعیم، اللہ سے ڈرنے والے باغات میں ہوں گے اور عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، ان کا رب جو کچھ ان کو دے گا اس سے زندگی کے مزے اڑائیں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اس تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. ان للمتقین فی ظلال وعیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے چشموں میں ہوں گے اور سائے میں ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ. بما کنتم تعملون، تم دنیا میں جو اعمال کر کے آئے نا، کہ جو کرنے تھے اللہ کے ڈر سے وہ کیے، جو چھوڑنے تھے اللہ کے ڈر سے وہ چھوڑے، اس کے بدلے میں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سارے کے سارے انعامات ہیں. کس کے لیے؟ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. میرے دل میں باپ کا ڈر ہے، میرے دل میں ماں کا ڈر ہے، میرے دل میں ٹیچر کا ڈر ہے، میرے دل میں باس کا ڈر ہے، میرے دل میں اپنے سے اوپر والے کا ڈر ہے. لیکن اگر ڈر نہیں ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر باپ ناراض ہو گیا تو ہم یہی تو ہوگا، وہ ہمیں ہو سکتا ہے ہم اس کے پیر پکڑ لیں تو معاف کر دے گا. لیکن ان چیزوں کی طرف دھیان بھی تو نہیں جاتا نا ہمارا، کہ ہم نے زندگی کے کتنے سارے مواقع ایسے گنوا دیے کہ اللہ کو ہم نے بار بار ناراض کیا، بار بار اللہ سے جو ہے بے وفائی کی اور ڈنکے کی چوٹ پر کی، اور کیے ہی جا رہے ہیں. لیکن کس کو خیال آتا ہے کہ زندگی ابھی ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. تو رمضان تقویٰ کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے تقویٰ کو سمجھ کے زندگی کو ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا عہد کیجئے. اور یہ سمجھیے کہ یہ میری ساری زندگی کا مقصد ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے زندگی رمضان میں گزر رہی. اگر رمضان میں زندگی احتیاط اور محتاط ہوگی تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں غیر رمضان کی زندگی میں بھی یہ ساری صفات اور برکات حاصل ہوں گی. اور اگر رمضان کی زندگی میں بھی یہی کچھ کرتے رہے، رمضان کی زندگی میں بھی بس منمانیاں ہی کرتے رہے، کوئی ڈسپلن زندگی میں نہیں ہے، اور بھوکا بھی رہ رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، بھوکا بھی رہ رہے ہیں، آنکھوں سے غلط بھی دیکھ رہے ہیں، بھوکا بھی رہ رہے ہیں، کانوں سے غلط بھی سن رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے اس بات کو یہ سوائے بھوکا رہنے کی مشق کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اس روزے پہ کوئی بھی اجر نہ ملے. تو بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، مشقت کرنے کا نام روزہ ہے. آنکھوں کو بچائیے، دل دماغ کو بچائیے. ایک اللہ والے گزرے ذنون مصری رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تقوی کی کیا تعریف کریں گے؟ تو چونکہ اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تقوی کی کیا تعریف کریں گے؟ جو تقوی کی تعریف ان کی زبانی آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ تو بہت محنت اور مشقت کے بعد جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تب جا کر کے کسی کو یہ حاصل ہو تو ہو، وگرنہ بہت مشکل ہے یہ کیفیت حاصل ہونا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تقوی کی تعریف یہ کروں گا کہ میرے دل میں آنے والے خیالات، میرے دل میں آنے والی خواہشات، اگر اس کو ایک شکل دے کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور میں اس کو پسند کروں، اگر کہ میری خیالات کو اور میرے دل میں آنے والی خواہشات کو لوگ شکل میں دیکھیں، اگر میں اس کو برداشت کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تقوی والا ہوں. اور اگر میں اس کو برداشت نہ کر سکوں تو میرے خیالات کو، میری خواہشات کو لوگ شکل میں دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تقوی والا نہیں ہوں. یہ کتنا مشکل کہ میرے دل میں کیسے خیالات آتے ہیں، کبھی کیسا خیال، کبھی کیسی خواہش. تو اس کو اگر عملی طور پر ایک مجسم شکل میں لوگوں کے سامنے رکھیں، وہ تو ایسے گزرے چونکہ انہوں نے محنت مشقت ایسی کی تھی کہ اللہ نے انہیں یہ صفت عطا کر دی تھی.
वगरना हम कम से कम इतना ही कर लेना अगर कि जो काम करने हैं उन्हें अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के डर से कर ले, और जिन कामों से अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने रोका है उनसे अल्लाह के डर की वजह से रुक जाए, तो हम कम से कम इतना भी कर लेंगे ना, तब भी हम मुत्तकी कहलाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस रमजान की बरकत से तकवे की दौलत अता फरमाए। और तकवे की दौलत की जब हासिल होती है तो फिर अल्लाह ताला का वादा है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके कामों में आसानी कर देते हैं। जितने भी अल्लाह वाले दुनिया में है ना, इस वक्त भी है जो गुजर गए, लोग बड़े ऐतराज करते हैं जी ये कैसे अल्लाह वाले ऐसे ऐसे 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, ये कैसे अल्लाह वाले हैं, इनकी जिंदगी कितनी शाहाना है। आपने उनका पुराना जमाना नहीं देखा, शुरू का जमाना नहीं देखा, उन अल्लाह वालों की शुरू की मशक्कतें आपने नहीं देखी हैं कि उन्होंने किस कसम पुरसी के आलम में कैसी मेहनत और मुजाहिदाना जिंदगी गुजारी, और शुरू की जिंदगी में कैसी कैसी अल्लाह के लिए मशक्कतें उठाई। अब आखिर की जिंदगी में कुरान का वादा है, जब कुरान कहता है जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आसान कर देगा। शुरू में मशक्कतें उठाएंगे, अल्लाह ताला दुनिया में भी तकवे की बरकत से राहतें देंगे, दिल का सुकून देंगे, लोगों की नजरों में अल्लाह इज्जत पैदा करेंगे, और आखिरत में अल्लाह पाक जन्नत का बेताज बादशाह बनाएंगे। अल्लाह हम सबको रमज़ान मुबारक वसूल करने वालों में से बनाए, तक़वे की सिफत से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। जिंदगी ने वफा की तो अगले जुमे को इंशाअल्लाह फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे गुजारिशात अर्ज करेंगे। अल्लाह ताला हम सब जब तक हम जिंदा हैं इस्लाम पर रखे, शरीयत और सुन्नत पे रखे, और जब हमारी मौत का वक्त आए किसको पता नहीं कब कहाँ किस हाल में मौत आएगी, बस जब भी आए अल्लाह ताला हम सबको ईमान कामिल पर मौत अता फरमाए।